بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد، یعنی 3 زمانے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمائے. اور 3 زمانوں سے مراد کیا ہوا؟ پہلا زمانہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور تیسرا زمانہ تابعین رحمہم اللہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ وہ تم میں یعنی امت محمدیہ میں بہترین ہیں، اور پھر ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہترین ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر دیکھا ہو اور حالت ایمان کے اندر اس کا انتقال ہوا. ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں. آج اس دور کے اندر ہم لوگ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، پوری رات نفلوں میں کھڑے ہو جائیں، دن بھر روزہ رکھیں، اور پوری عمر ہماری اسی طریقے سے گزر جائے، لیکن صحابی کا مقام اس زمانے کے اندر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا صحابی کا مقام حاصل؟ کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے. اب کہاں سے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو اپنی فطری عمر 63 سال گزار کر کے 1400 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اب ان کی تعلیمات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، جو چیزیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، اور صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان کے اندر ہی اس کا انتقال ہوا. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالت کفر کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ابو جہل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہوتا ہے،
روزانہ دیکھتا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طریقے سے ابو لہب ہے، اسی طریقے سے اور دشمنان اسلام ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن حالت کفر کے اندر دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور مسلمانی کی حالت میں ابو جہل نے اور ابو لہب نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس وجہ سے صحابی کا مقام انہوں نے حاصل نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام کے اندر دیکھا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حالت اسلام کے اندر، لیکن ان کا انتقال حالت اسلام کے اندر نہیں ہوا، بلکہ جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو حالت کفر کے اندر ان کا انتقال ہو رہا ہے اور کفر کی حالت میں وہ مر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا. تو غور سے سنیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی عزت کرو. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ صحابہ کی عزت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے ذریعے سے یہ اسلام پھیلا، صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن ہم تک آیا، صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ ایمان اور ایمان کی ساری حالتیں اور اسلام کے سارے شعبے ہم تک پہنچے. صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، گرم گرم ریت کے اوپر ان کو لٹایا گیا. حالت کفر کے اندر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے اور اسلام لائے تو کیا ان کو کم مصیبتیں دی گئی، کم پریشان کیا گیا؟ راستوں کے اندر کانٹے بچھا دیے گئے، گولیوں سے داغ دیے گئے، اور گرم گرم ریت کے اوپر ان کو سلا کر کے اور بھاری چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ کر کے ان سے کہا گیا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ اور احد احد پکارنا بند کر دو. بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور اتنے بہترین صحابی ہیں، اتنے بہترین صحابی ہیں کہ ایک دن فجر کی اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. اللہ کو بھی پیارے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پیارے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو. اور ان کو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت سارے لوگ طعن و تشریح کریں گے، برا بھلا کہیں گے. آج امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے. آج امت کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ ایسا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے نعوذ باللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے ابو بکر صدیق کا. خلیفہ اول ہیں ابو بکر، خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ سوم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چہارم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اندازے ہو گئے تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں
اور جیتے جی انہوں نے اندازہ لگا لیے تھے کہ یہ میرے صحابہ یہ اسلام کی خاطر مر رہے ہیں، اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، قرآن شریف کو حفظ کرنے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور دین کے احکامات کو پہنچانے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کہیں جنگ بدر ہے اور کہیں جنگ احد ہے اور کہیں جنگ خندق ہے اور بہت ساری جنگیں لڑی گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں، اور ان جنگوں کے اندر بہت سارے صحابہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، اور بہت سے لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کرام کا، بہت سے لوگ آج گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ اس وجہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کی عزت کرو، انشاءاللہ ہم لوگ عزت کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جو دیگر لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے، یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ میرے محترم حضرات، وہ غلطی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہوں۔ اب کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ جب مالک الملک اور احکم الحاکمین کسی کے تعلق سے یہ کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب پھر کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے اور کون سا ایسا لمحہ اور کون سا ایسا مقام باقی رہ جاتا ہے کہ جس کے تعلق سے ان کو برا کہا جائے؟ اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی ہوں، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وہ مجھ سے راضی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ حضرات کے سامنے بھی کوئی ایسی بات صحابہ کرام کے تعلق سے آ جاتی ہے، کبھی یزید کے تعلق سے، کبھی ابو معاویہ کے تعلق سے، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت علی کو ملنے والی تھی اور یہ خلافت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اور ایسا بھونڈا مذاق کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دھوکہ دیا ہے ابو بکر کے تعلق سے، چونکہ وہ ان کے باپ ہیں اور اللہ کے نبی نے قلم منگایا اور قلم جو ہے ان کو دیا گیا، اس کے بعد ان کے کان کے اندر کچھ پھونک دیا گیا، نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اللہ کے نبی لکھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو علی کا نام لکھنے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے کچھ کان کے اندر کہہ دیا، باپ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ الاول میں اور خلیفۃ المومنین میں ابو بکر کا نام چڑھا دیا۔ ایسی ایسی باتیں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے اچھا مسلمان، سب سے ایمان والا مسلمان بھائی وہ ہے جو صحابہ کی عزت کرتا ہے، صحابہ کے مقام کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے، صحابہ سے محبت رکھتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اے لوگو میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تم میں بہترین ہیں، یعنی امت محمدیہ میں سب سے اونچا مقام اگر ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، کسی ولی کا، کسی مفسر کا، کسی عالم کا اور کسی فلسفی کا اتنا اونچا مقام نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا کہ جتنا اونچا مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امت محمدیہ میں سب سے اونچے مقام کے اوپر فاضل ہے، اور پھر اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں،
3 زمانے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمائے. خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کرام کا زمانہ بھی بہترین ہوگا، تابعین کا زمانہ بھی بہترین ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جھوٹ پھیل جائے گا، ہر جگہ جھوٹ، تجارت کے اندر جھوٹ، بیوی بچوں سے جھوٹ، اسی طریقے سے دوست احباب سے جھوٹ. اور جھوٹ کو یہ نام دیا جائے گا کہ ہم تو بہت بڑی سیاست کھیلنے والے ہیں. آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا تھا تو وہ کہتا ہے یہ تو میری سیاست ہے. کیا سیاست کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جو انسان سیاسی ہو، جو انسان حکومت کے اقتدار کے اوپر آ جائے، کیا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی سیاسی تھے. کیا آج ہی سیاسی لوگ موجود ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاسی تھے. اتنے بڑے سیاسی، لیکن آج سیاست کا جو لفظ ہے وہی ایک گالی ہے. اور سیاسی جو انسان بولتا ہے، یہ سمجھو کہ آج کے زمانے میں وہ گالی تصور ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاست فرماتے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی امانت کے اندر خیانت نہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی جھوٹی قسم نہیں ہے اور جھوٹی گواہی نہیں. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی. اور اتنے اچھے انداز سے بڑے مسئلے حکومت کے حل فرما دیا کرتے تھے اور پبلک کے مسائل حل فرما دیا کرتے تھے کہ لوگ ان کے اندر الجھ جاتے تھے، گردنیں ختم ہو جاتی تھی، تلواریں میانوں سے نکل جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو آسان طریقے سے سیاست کے ساتھ حل فرما دیا کرتے. سب سے بڑے سیاسی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز سے اس جھگڑے کو رفع دفع کر دیا. اور وہ جھگڑا کیا تھا؟ وہ جھگڑا تھا کعبۃ اللہ کے اندر اور کعبے کی دیوار کے اندر حجر اسود کا بٹھانا. حجر اسود جو ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر، اور وہ پتھر بہت ہی خوبصورت تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اب وہ کالا ہو گیا ہے اور اب اس کا نام حجر اسود پڑ گیا ہے، یعنی کالا پتھر. ہمارے گناہوں کو چوس کر کے وہ حجر اسود جو ہے حجر اسود ہو گیا. یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے. ہم لوگ اس کو جا کر کے بوسہ دیتے ہیں اور دور سے اس کو سلامتی دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اگر بھیڑ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. ہم لوگ کوئی کم سیاہکار ہیں، کم گنہگار ہیں؟ صبح سے شام تک گناہوں کے اندر ہماری زندگی بیتتی ہے. صبح سے شام تک معلوم نہیں صغیرہ کا کبیرہ کیا، ہر قسم کے گناہ انسان سے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، اور اب تو 2 سال سے حج بھی بند ہو گیا ہے، اب یہ گناہ کون چوسے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ گناہوں کو بند کر دیں، کم کر دیں، کیونکہ گناہوں کو چوسنے والا وہ بھی بند پڑا ہے. اس سال بھی معلوم نہیں حج ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حجر اسود جب کعبۃ اللہ کی دیوار چینی جا رہی تھی، اس کے اندر پتھر لگائے جا رہے تھے، حجر اسود کو بھی وہاں پر بٹھانا تھا. سارے قبیلے نکل کر کے آ گئے
کعبۃ اللہ کے اندر اور آ کر کے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم اس پتھر کو کعبے کی دیوار کے اندر اٹھا کر کے لگائیں. دوسرا قبیلہ کہنے لگا ہم لگائیں گے. تو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا تھا، کیونکہ انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرمایا. کیسے حل فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب یہاں سے چلے جاؤ. جو انسان صبح سب سے پہلے یہاں پر حرم شریف کے اندر آئے گا وہ اس حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے کی دیوار کے اندر رکھے گا. تو سارے خاندان والے اور سارے قبیلے والے واپس چلے گئے، گھر میں جا کر کے سو گئے، اور سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے حرم شریف کے اندر جاؤں گا اور میرا قبیلے کا آدمی سب سے پہلے حرم شریف کے اندر جائے گا اور اس کے حصے کے اندر یہ سعادت آ جائے گی اور اس کے حصے کے اندر یہ قسمت آ جائے گی. لیکن جو سب سے پہلے پہنچنے والا تھا وہاں پر اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے. اب کس کے حصے میں آنا تھا یہ سعادت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آنا تھا یا نہیں آنا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق تھے کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر رکھے. لیکن ایک حکیمانہ فیصلہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاست والا فیصلہ اور مدبرانہ فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ کہ سارے قبیلے کے لوگوں سے فرمایا اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے دیوار کے پاس لے جاؤ. دیوار کے پاس سارے کے سارے قبیلے والے اٹھا کر کے لے کر کے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر کے چادر کے اوپر سے دیوار کے اندر رکھ دیا. اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا تنازع ختم ہو گیا کہ جہاں پر تلواریں نکلنے والی تھی وہاں پر محبتیں بکھیر دی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج لوگوں نے سیاست کا نام جھوٹ رکھ لیا ہے اور جھوٹ کا نام سیاست رکھ لیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیاست کرو، حاکم بنو، اقتدار کے اندر آؤ. منع نہیں کرتا کوئی بھی، نہ ہمارا قرآن منع کرتا ہے نہ ہمارا اسلام منع کرتا ہے، لیکن فیصلے کرو احتیاط کے ساتھ. فیصلے کرو دین کو سامنے رکھ کر کے، قرآن کو سامنے رکھ کر کے، عوام کو سامنے رکھ کر کے فیصلے کرو. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدبرانہ اور سیاسیانہ اور قائدانہ سلوک تھا پبلک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 زمانے بہتر ہیں، پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. لوگ قسمیں کھائیں گے، ان کو قسمیں کوئی دلانے والا نہیں ہوگا، ایسے ہی چپ چاپ جو ہے قسمیں کھا لیا کریں. اور زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم قسم مت کھاؤ. قسم اگر تم سے کوئی کھلانا چاہے اور تمہارے اوپر زور دے کہ اچھا یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر تم قسم کھاؤ، تب اجازت ہے قسم کھانے کی. آج کل لوگ صبح سے شام تک قسم ایمان کی، قسم میرے باپ کی، قسم میری ماں کی، قسم میری جان کی، قسم قرآن کی، قسم اسلام کی، ایسی ایسی قسمیں جو ہے کھا رہا ہے اور اپنے جھوٹ کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جب میں قسمیں کھاؤں گا تو شاید لوگ جو ہے مجھ کو، یہ انسان قسمیں کھا رہا ہے، لوگ اس کو جو ہے سچا تصور کریں.
حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا وہ جھوٹا ہے۔ جو انسان آپ کے سامنے زیادہ قسمیں کھائے، آپ دل میں سوچ لو یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم کھانے کی جب نوبت آئے اور زور پڑے، دوسرے لوگ زور دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تم قسم کھا لو، تب اس وقت کس کی قسم کھانی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤ۔ نہ قرآن کی قسم کھانا، نہ باپ کی قسم کھانا، نہ ایمان کی، نہ اسلام کی، نہ قرآن کی، کسی چیز کی قسم مت کھاؤ، بلکہ قسم اگر کھانا ہے جب زور پڑ جائے اور انسان کو کہا جائے کہ قسم کھاؤ، تب اللہ کی قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم مجھ سے یہ معاملہ نہیں ہوا۔ ورنہ اسی طریقے سے قسم کھاتے ہوئے پھرو، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ جو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور قسمیں بہت زیادہ کھائیں گے اور گواہی بھی بہت زیادہ دیں گے کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسی ایسی جھوٹی گواہی لوگ جو ہے بہت زیادہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں علامات قیامت میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔